سابق امریکی صدر براک اوباما اپنی نئی کتاب میں ایک ڈرا ڈرا اور سہما سہما سا شخص نظر آتا ہے۔ اوباما کی کتاب امریکہ کے حالیہ صدارتی الیکشن کے بعد مارکیٹ میں آئی ہے۔ کتاب کا نام اپرومائزڈ لینڈ ہے، یعنی وہ سرزمین جس کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن اس سرزمین کا سابق صدر اپنی کتاب میں اخلاقی جرأت کے فقدان کا شکار نظر آتا ہے، اور کئی جگہ پر اوباما نے فکری بددیانتی کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ ہمارے پاکستانی دوستوں کو اس کتاب کے ان حصوں میں زیادہ دلچسپی ہے جہاں آصف علی زرداری یا پھر بھارت کا ذکر ہے، لیکن اس کتاب کا مکمل مطالعہ کریں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اوباما کو ٹرمپ کی شکست کا مکمل یقین نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے کتاب میں ٹرمپ کا ذکر بڑی احتیاط سے کیا ہے، اور یہ احتیاط کہیں کہیں منافقت بھی لگتی ہے۔ مثلاً اوباما نے بھارت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ کے ساتھ اپنی ملاقات کی کہانی تو لکھ ڈالی، لیکن نریندر مودی کے ساتھ ملاقات کی تفصیل بیان کرنے سے گریز کیا۔ اوباما نے لکھا ہے کہ 2008 کے ممبئی حملوں کے بعد منموہن سنگھ پر پاکستان کے خلاف کارروائی کے لیے بہت دباؤ تھا، لیکن انہوں نے گریز کیا اور اس گریز کا انہیں بہت سیاسی نقصان ہوا۔ منموہن سنگھ نے اوباما کو بتایا کہ مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت سے بی جے پی کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 601 پر اوباما نے بھارت کو گاندھی کا امن پسند معاشرہ قرار دیا ہے، اور اگلے ہی پیراگراف میں لکھا ہے کہ بھارت کی سیاست آج بھی مذہب، ذات اور برادری کے گرد گھومتی ہے۔ کتاب کے اس حصے میں یہ تاثر ملتا ہے کہ ممبئی حملوں میں لشکر طیبہ ملوث تھی اور بی جے پی کو ممبئی حملوں سے بہت فائدہ پہنچا۔ صفحہ 679 پر اوباما نے ایبٹ آباد آپریشن کی تیاریوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کی ساکھ اب دوبارہ بحال ہو رہی ہے، کیونکہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ صدام حسین کے پاس تباہی پھیلانے والے ہتھیار تھے۔ ایک سپر پاور کا سابق صدر کھل کر یہ نہیں کہہ پاتا کہ امریکی انٹیلیجنس کی طرف سے صدام حسین کے بارے میں کیے جانے والے دعوے غلط تھے، اور امریکہ کی طرف سے عراق پر کیے جانے والا حملہ بھی غلط تھا۔ یہاں اوباما اپنی ہی انٹیلیجنس سے سہما سہما نظر آتا ہے۔ اس صفحے پر آگے چل کر اوباما نے لکھا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے دہشت گردی کے خلاف ہم سے بہت تعاون کیا، لیکن یہ بھی ایک کھلا راز تھا کہ اس ملک کی فوج اور خاص طور پر انٹیلیجنس سروس میں کچھ عناصر کے طالبان اور شاید القاعدہ کے ساتھ بھی روابط تھے۔ سپر پاور کا سابق صدر ایک لفظ شاید کا سہارا لے کر پاکستان انٹیلیجنس کا القاعدہ کے ساتھ تعلق جوڑ دیتا ہے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ایبٹ آباد آپریشن کے دوران امریکی کمانڈوز نے بلاول ٹاؤن میں اسامہ بن لادن کی رہائش گاہ سے جو دستاویزات برآمد کی تھیں ان میں پاکستانی انٹیلیجنس کے ساتھ القاعدہ کے روابط کا کوئی ثبوت موجود۔ صفحہ نمبر 696 پر مائک مولن اور جنرل اشفاق پرویز کیانی کے درمیان اور اوباما کی آصف علی زرداری کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا ذکر ہے۔ بقول اوباما نہ تو کیانی نے ایبٹ آباد آپریشن کا احتجاج کیا اور نہ ہی آصف علی زرداری نے اوباما سے کوئی شکوہ کیا۔ اوباما کے بقول زرداری نے انہیں ایبٹ آباد آپریشن پر مبارکباد دی، تاہم زرداری صاحب نے اوباما کے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ آگے چل کر اوباما نے لکھا ہے کہ جب اسامہ بن لادن کے جسد خاکی کی شناخت مکمل ہو گئی تو فیصلہ کیا گیا کہ جسد خاکی کی کوئی تصویر جاری نہ کی جائے تاکہ انتہا پسندوں کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ اوباما نے یہ نہیں بتایا کہ اسامہ بن لادن کے جسد خاکی کے ساتھ کیا ہوا۔ اس معاملے پر خاموشی اختیار کی گئی، کیونکہ اگر سابق امریکی صدر یہ تصدیق کر دیتے کہ اسامہ کے جسد خاکی کو ایک سفید کفن میں لپیٹ کر بحیرہ عرب میں پھینک دیا گیا تو یہ سوال اٹھایا جاتا کہ اسامہ بن لادن کو زمین میں دفن کیوں نہ کیا گیا؟ کیا سپر پاور اس کے جنازہ اور قبر سے بھی خوفزدہ تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ امریکیوں نے اسامہ بن لادن کے جسد خاکی کے ساتھ جو کیا وہ ان کی خواہش کے عین مطابق تھا۔ 1997 میں جب میری اسامہ بن لادن کے ساتھ جلال آباد کے قریب تورا بورا میں پہلی ملاقات ہوئی تو گفتگو میں ان کے ایک پرانے ساتھی
شفیق المدنی کا ذکر آیا جو 1979 میں جلال آباد کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے۔ شفیق المدنی ٹینک تباہ کرنے کے ماہر تھے اور وہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، میں زمین میں دفن نہیں ہونا چاہتا، میری قبر پرندوں اور جانوروں کے پیٹ میں بنانا، تاکہ روز حشر وہ گواہی دیں کہ یہ بندہ اللہ کے دشمنوں سے لڑتا لڑتا اتنے ٹکڑوں میں بٹ گیا کہ ہمارے پیٹ اس کی قبر بن گئے۔ 1998 میں گندھار میں اسامہ بن لادن نے شفیق المدنی کا ذکر کیا اور 11 ستمبر 2001 کے حملوں میں 2 نومبر 2001 میں کابل میں اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیا تو اس کے ساتھی شفیق المدنی کو نہیں بھولے تھے۔ اس آخری ملاقات میں برطانوی صحافی رابرٹ فسک کو بھی شامل ہونا تھا، لیکن رابرٹ فسک چمن کے راستے افغانستان میں داخل نہ ہو سکے۔ 2006 میں رابرٹ فسک مجھے بیروت میں ملے تو انہیں افسوس تھا کہ وہ کابل نہ پہنچ سکے اور اسامہ بن لادن سے ملاقات نہ کر سکے۔ پچھلے دنوں ان کا برطانیہ میں انتقال ہو گیا۔ اگر زندہ ہوتے تو اوباما کے بارے میں میری اس رائے سے اتفاق کرتے کہ سابق امریکی صدر نے اسامہ بن لادن کے جسد خاکی کے بارے میں خاموشی اختیار کر کے بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ اسامہ بن لادن اور ان کے کئی ساتھیوں کے خلاف آپریشن آپ پاکستان میں کریں اور بغیر ثبوت پاکستان پر الزام بھی لگا دیں کہ القاعدہ اور پاکستان انٹیلیجنس کے آپس میں روابط تھے، لیکن نریندر مودی سے آپ اتنے محتاط ہیں کہ اس نے 2015 میں آپ کو خود چائے بنا کر پلائی، لیکن آپ نے اس کی چائے کا ذکر گول کر دیا، کیونکہ اگر آپ چائے کی تعریف کرتے تو مودی کی بھی تعریف کرنی پڑتی، لیکن آپ اس کی نہ ہی تعریف نہ ہی تنقید کی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی والے دہلی میں امریکی سفارت خانے کو گھیر لیں گے۔ اوباما کی کتاب میں پاکستانیوں کے لیے ایک سبق ہے کہ آپ امریکیوں کے لیے کچھ بھی کر لیں، جب تک پاکستان کا ایٹمی پروگرام قائم و دائم ہے، امریکی حکومت کبھی پاکستان سے مطمئن نہیں ہوگی۔